السلام علیکم. آج ہم ایک کورس شروع کریں گے جس کے اندر ہم سیکھیں گے کہ ہم نے قرآن کو کس طرح پڑھنا ہے, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اوکے, پہلے ورڈ جو قرآن کا شروع کا ورڈ ہے یعنی الحمد, اس سے شروع کرتے ہیں. اچھا, پہلی بات یہ ہے کہ الحمد اسم ہے. عربی کے اندر جس کی لفظ کے آخر میں تنوین آتی ہے یا پھر شروع میں الف لام آتا ہے وہ اسم ہوتا ہے. تو الحمد میں الف لام آ رہا ہے شروع میں تو یہ اسم ہے. تو ہر چیز میں لاجک ہے, فعل کیوں نہیں یوز ہوا اور اسم کیوں یوز ہوا, تو اس کے بارے میں پہلے کرتے ہیں. اچھا, یہ بات جان لینا ضروری ہے کہ اسم اور فعل کیا ہوتا ہے عربی کے اندر. عربی کے اندر اسم ہوتے ہیں, اسم ہوتا ہے مطلب ورڈ نہیں کہیں گے, اس کو ناؤن کہیں گے. اور فعل مطلب ورڈ. تو اس کے اندر عربی کے اندر فعل کے اندر ہمیں ٹائم چاہیے ہوتا ہے اور کام چاہیے ہوتا ہے اور کام کرنے والا چاہیے ہوتا ہے. اگر یہ تین چیزیں ہوں گی تو وہ فعل ہوگا, ادروائز فعل نہیں ہوگا. تو اگر ہم بولیں کہ کوئی چیز یہ تو یہ کیا فعل ہوگا؟ یس, یہ ہوگا. بیکاز اب وہ گیری کسی ایلیمنٹ کی وجہ سے گیری ہے نا, ہوا سے گیری ہے, کسی کا ہاتھ لگ کے گیری ہے, تو یہ بھی فعل ہوگا. تو الحمد اس لیے یوز ہوا ہے کہ نہ ہی کوئی ورڈ کرے جو ہم کریں. جب کچھ بھی نہیں تھا اللہ کے سوا تو تب کیسے حمد ہو رہی تھی, پھر بھی حمد اللہ کی پھر بھی ہو رہی تھی. اس کے بعد کہ ٹائم اس وقت تھا ہی نہیں, یا پھر ٹائم تو ہمیشہ لمیٹیڈ ہوتا ہے, تو لمیٹیڈ ہم نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کی انلمیٹیڈ. اور اس کے لیے ورڈ کی بھی ضرورت ہے کہ کوئی ہوتا ہے ہم ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی ہوگی, ادروائز یہ والا نہیں ہے. تو اسی لیے یہاں پہ اس سے استعمال ہوا ہے. اچھا, ایک اور بات ہے کہ اگر ہم کو چیز دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جب قرات سن رہے ہوتے ہیں سبحان اللہ, یہ ہم کیوں بولتے ہیں؟ ہمیں یہ بولنا چاہیے یا نہیں؟ تو پہلے کہ سبحان اللہ کا مطلب تو ہے کہ اللہ پاک ہے. اللہ پاک کس چیز سے پاک ہے؟ ہم لوگ سوچ سمجھ کے پڑھ ہی نہیں رہے ہوتے, بس بول رہے ہوتے سبحان اللہ. کیا مطلب ہے اس کا, کس وجہ سے بول رہے؟ کیا اللہ تعالیٰ اس چیز سے پاک ہے؟ بتاؤ تو. ہم لوگ ماشاء اللہ بولیں کہ کیا شان ہے اللہ کی جس نے اسے بنایا. اچھا, ایک اور بات کہ الحمدللہ کے اندر آتا ہے تعریف اور شکر. مطلب تعریف تو جھوٹی ہو سکتی ہے, شکر جھوٹا نہیں. لیکن ہم لوگ کہتے ہیں الحمدللہ 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 الحمدللہ, ایسے یہ شکر ہوتا ہے. ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں بس تعریف کر رہے ہیں, ہم تو شکر کر رہے ہیں. یہ شکر ہوتا ہے کہ اب میں اگر کسی نے میں دے لیا ہوں اور کسی نے مجھے میری مدد کی تو میں بولوں شکریہ 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 نہیں, میں اس کو ادب سے بولوں گا شکریہ. تو اس میں ہم نے ادب سے بولنا ہوتا ہے. اور جیسے ہم لوگ بولتے ہیں کہ شکریہ الحمدللہ الحمدللہ, ایسے نہیں بولنا چاہیے. الحمدللہ مطلب سمجھ کے بولنا چاہیے کہ تمام تعریف اور شکر اللہ کے لیے. بیکاز
حمد کے اندر تعریف اور شکر دونوں آ رہا ہوتا ہے، اور ہم لوگ اس موقع میں بھی اسے استعمال کر سکتے ہیں کہ الحمدللہ اگر دیکھیے کہ اللہ کی تعریف کر رہے ہیں نا ہم لوگ، ہم اللہ کے لیے ہے. اور یہ بھی ایک بات ہے کہ الحمدللہ استعمال کیوں، یہ کیوں نہیں استعمال ہوا کہ صرف اللہ کی جگہ، یہ استعمال کیوں نہیں ہے؟ تو اب کوئی بولے کہ حاشر خوبصورت ہے، لیکن وہ میرا کہہ رہا ہے کہ میں خوبصورت ہوں، لیکن اگر کوئی بولے کہ میری صفت سے بولے کہ تم خوبصورت ہو، تو اس کی صفت کی تعریف ہوگی اور باقیوں کی ذات کی صفت ہونی چاہیے. مطلب میری کسی صفت کی نہ ہوگی، میں بہت میرے خوبصورت بال ہیں، ایسی چیزوں کی نہ ہو. اچھا، الحمدللہ اور للہ الحمد کیسے کہتے ہیں؟ جیسے للہ الحمد قرآن میں آیا ہے، تو الحمدللہ جب ہم مسلموں کے جب ہم اکیلے میں الحمدللہ، اور للہ الحمد نے جب بولنا ہے جب ہم کسی کافر سے مطلب مشرک سے بات کریں کہ للہ الحمد، کہ ہم صرف اللہ کے لیے ہی ہیں، کہ ہم صرف اللہ کی ہے، تو ہم لوگ بولیں گے للہ الحمد، کہ ہم صرف اللہ کی ہے. تو لیکن ایک اور اس کی اگر مثال ہے کہ حاشر کھڑا ہے، حاشر قائم، لیکن قائم حاشر بولیں گے نا تو حاشر ہی کھڑا ہے. اچھا، ایک اور بات تھی کہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک تو نیگیٹو اور ایک پازیٹیو. اسی طرح دنیا میں دو انرجیز ہوتی ہیں، جیسے نیگیٹو اور پازیٹیو. تو الحمدللہ رب العالمین میں اللہ نے اپنے لوگوں رب ہونے کے بارے میں بتایا ہے کہ شیطان نیگیٹو لوگوں سے اور ہر طرح کی برائی سے مت ڈرو. مطلب شیطان اور ہر قسم کی برائی سے مت ڈرو، کہ شیطان ہے وہ ہمیں پھسلاتا ہے، اب ہم کیا کریں، نہیں ڈرو اس سے. میں تمہارا رب ہوں اور میں تمہاری حفاظت کروں گا، تمہارے ساتھ ہوں. تو اس کے اندر یہ بتائے گی. اچھا، رب کے 5 معنی ہیں: مالک، بادشاہ، نبی. مطلب اب مالک کا مطلب ہے کہ وہ ہر چیز کا حاکم تو ہے. جیسے میں 2 سائیکل کا حاکم ہوں، ایک سائیکل میں چلاتا نہیں ہوں، دوسری میں چلاتا رہتا ہوں. تو ایک سائیکل پہ اس کے ٹائر پنچر ہو جائیں گے اور اس کے اوپر جالے لگنا شروع ہو جائیں گے، اس کے ٹائر کی ایئر نکل جائے گی وغیرہ وغیرہ. تو مبنی کا مطلب یہ ہے کہ وہ دونوں کو دیکھتا ہے، وہ ہر چیز کو دیکھتا ہے. اوکے، اور بھی نام ہیں منعم، قیم اور سید. اس کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے. میری طرف سے اللہ حافظ.